یہ چھوٹا سا ایک آپ کے چوز دا بیسٹ آنسر، یا چوز دا بیسٹ آنسر تو نہیں کہہ سکتے، بس آپ کی خواہشات کے مطابق کچھ آپشن آپ کو دی جائیں گی، ان میں سے آپ نے ایک آدھ چوز کرنی ہے. ٹھیک ہے. آپ کیونکہ شعر و شاعری کرتے ہیں تو کس چیز کو دیکھ کے آپ نا سمجھتے ہیں کہ مجھے آمد زیادہ ہوتی ہے؟ کسی کی خوبصورت آنکھیں دیکھ کے، کسی کی زلفیں دیکھ کے کہہ سکتے ہیں، یا معاشرے کی خود غرضی، یا غربت کا عالم دیکھ کے؟ اچھا، صرف انہی تینوں میں سے سلیکٹ کرنا ہے ایک؟ ان میں سے آپ کوشش نہیں، کریں. اگر پابندی ہے تو میں پابندی کا خیال رکھوں گا. آپ ایسا کریں، آپ پہلے ان میں سے بھی جواب دے دیں اور پھر اپنی مرضی کا بھی جواب دے دیں. آنکھوں اور زلفوں والی عمر سے تو ہم گزر گئے. نہیں، ابھی بھی آپ ماشاءاللہ جوان ہیں. تو میں تو کہوں گا معاشرے کی خود غرضی. اچھا، ہاں ٹھیک، صحیح. اچھا، اس کے علاوہ دوسرا جو ہے یہ کہ اگر اپنی مرضی سے دنیا میں آنے کی آپشن ہوتی ہے آپ کے پاس، تو آپ کس کے دور میں آتے ہیں؟ علامہ اقبال، فیض احمد فیض، یا پھر یہ جو دور چل رہا ہے نوید ملک کا دور، ہی اسی دور میں آپ آنا پسند کرتے ہیں؟ بڑے نام آپ نے لیے، لیکن میرے خیال میں جس دور میں انسان آیا ہے نا، وہی اسی کے لیے بیسٹ دور ہے. میں جس دور میں آیا ہوں الحمدللہ میں اسی میں آنا چاہیے تھا مجھے. اچھا، مطلب آپ اپنے یہاں پہ ارد گرد کے جو سسٹم چل رہا ہے اس سے خوش ہیں؟ اور میں نہیں خوش تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جس سسٹم کے اندر موجود ہے نا، تو مجھے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مقصد ایک کسی مقصد سے پیدا کیا، زندگی کا بھی ایک مقصد ہے. تو میں اگر اس دور میں آیا ہوں تو میں ایک مقصد لے کر آیا ہوں. میں تو اس پہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اور بہت سارے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی ذات کے اندر دریافت کریں وہ مقصد جو آپ کو نظر آتا ہے اپنی ذات کے اندر معاشرے کو دیکھ کر. ٹھیک ہے، یہ رجحان تو بہت کم ہے، لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں. سوچنا چاہیے کہ میں اس دور میں ہوں، اللہ نے مجھے اس دور میں بھیجا ہے، اللہ نے مجھے ذہن دیا، عقل دیا، شعور دیا، تو وہ مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کی تلاش میں جو کامیاب ہو گیا وہ کامیاب انسان ہے. شاعری کرتے ہوئے کیا پسند ہے؟ ساتھ کیا ہو، چائے ہو، قہوہ ہو، یا کوئی مشروب؟ چائے بہتر ہے. چائے بہتر ہے. چائے بہتر ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کوئی محبوبہ ساتھ ہو تو وہ بھی ہو سکتی ہے. نہیں، محبوبہ ساتھ ہو تو پھر تو شاعری نہیں ہوگی. اچھا، مشاعرے کے بعد کس چیز کی زیادہ خوشی ہوتی ہے؟ داد ملنے کی یا لفافہ ملنے کی؟ داد ملنے کی تو اس کا میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے ایک اچھے تخلیقار کے لیے. لیکن اگر یہ سوال آپ کسی اور سے پوچھتے نا، دوسری طرف بھی دیکھا جا سکتا ہے. دوسری طرف بھی دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک لازمی عنصر ہے شاعر کے لیے. شاعری کے لیے بہترین وقت آپ کی نظر میں چڑھتا سورج یا ڈوبتا سورج؟ واہ، بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے. میں سمجھتا ہوں شاعری کے لیے ڈوبتا ہوا سورج بہترین وقت ہے، کیونکہ ڈوبتا ہوا سورج جو ہے نا، وہ کئی پیغامات، کئی مناظر، کئی کیفیات، کئی حالات وہ سمیٹ کے تو ڈوب رہا ہوتا ہے. تو شاعری میں بھی گہرائی تب پیدا ہوتی ہے جب ان تمام مراحل سے گزر کے شاعر لکھتا ہے. تو میں ڈوبتا سورج ضرور کہوں گا. اس کے علاوہ آپ کے خیال میں متاثر کن شاعری یا ایک اچھی شاعری ہم کہہ سکیں وہ انسان کس ٹائم لکھ سکتا ہے؟ جب وہ بھوکا ہو، غربت کا مارا ہوا ہو، یا پھر شکم سیر ہو، پیٹ بھرا ہوا ہو؟ اچھی اور سچی شاعری بھوکے پیٹ ہی ہو سکتی ہے. اچھا، ہاں جی، سچی شاعری. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر فائنینشلی طور پہ جو ڈسٹرب رہتا ہے وہ کسی لحاظ سے پازیٹیو پوائنٹ بھی ہے. دیکھیں جی، پیٹ بھر کے کھانا تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، نیند آ جاتی ہے. اور جب انسان سکون میں ہوتا ہے نا تو وہ پھر ذرا مزاج اس کا کچھ اور ہوتا ہے. لیکن اب میں بھوک کو ایک علامت کے طور پہ اگر لیں، بھوک پر تو بڑے بڑے افسانہ نگاروں نے افسانے لکھے ہیں، شاعروں نے شاعری، نظم نگاروں نے نظمیں لکھی ہیں بھوک پر. تو بھوک اگر علامت کے طور پر لیں تو یہ بہت گہرے مفاہیم اس سے
نکلتے ہیں بھوک سے. بہرحال بھوک میں سمجھتا ہوں زیادہ. بہتر ہے.